بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم و حوا علیہ السلام کا واقعہ احادیث کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں جیسے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ حجر، سورہ صاد، سورہ النساء، سورہ اعراف اور کئی صورتوں میں اور کئی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ مسند احمد حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ فرشتوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے کئی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آدم علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس وقت وہ کہتا تھا، تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا، جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا
وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ خط کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے خط کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا۔ 4 انداز سے حضرت آدم علیہ السلام کی عزت افزانی ہے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، دوسرا پھر اپنی روح ڈالنا، تیسرا فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کرے، اور چوتھا چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مالا اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلے سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ ابلیس کو جنت سے نکال دینے کے بعد آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں، انہیں اللہ نے آپ کی پھسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ پھر پوچھے، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کرے۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پوچھا، آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمائے، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمائے، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پھسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور پھسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسے واقعات کے لیے اقرا من قلب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔